بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف پریشانی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جو بھی پریشانی ہے، جو دکھ تکلیف ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ رب العزت دور فرمائے۔ جو بھی حاجت ہے اللہ رب العزت پوری فرمائے۔ جو بھی دعا ہے اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے ان کی مدد فرمائے۔ اپنے خزانوں میں سے اللہ رب العزت ان کے لیے سبب پیدا فرمائے کہ وہ قرضے سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے روزگار ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی اس طرح کے حالات ہیں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام ایسے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا، کیونکہ آپ کی آمین کے صدقے اللہ رب العزت تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ جو میرا آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ جو بھی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ العزیز وہ کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی بے روزگاری نہیں ہوگی، کبھی بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کاروباری اگر بندش ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ بندش دور ہو جائے گی اور کاروبار خوب چمکے گا۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن کسی بھی کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، کسی بھی مشکلات کی وجہ سے، کوئی بھی کاروباری مشکل ہے اس وجہ سے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے ان کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اور ان کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو اہم بات ہے وہ ہے فرض نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے لیے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں وظیفہ بھی کر لیں، ہمیں رزق مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن دنیا میں بھی سب لینے کے لیے آخرت کا بھی سوچنا چاہیے، آخرت کے لیے بھی مانگنا چاہیے۔ تو اس لیے نمازیں ہم پہ فرض ہیں، نمازوں کی پابندی لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وظیفے جو ہوتے ہیں، یہ وظائف وہ ہر جو بھی فرض نماز کے بعد ادا کرے گا انشاءاللہ العزیز، جو بھی میرا بہن بھائی فرض نماز کے بعد وظیفہ کرے گا وہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا وظیفہ جو ہے وہ کام نہ آئے اور اس وظیفے کا اس کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے فرض نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے اور رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رزق حلال کھانے کی اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ آپ
صبح تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد ٹائم بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ کام آئے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس وظیفے کا۔ اور جو دوسرا ٹائم ہے وہ ہے آپ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کرنے کا معمول بنا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا ٹائم ہے وہ ہے عشاء کی نماز ادا کر کے، تو آپ تب خاموشی سے جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ان تینوں نمازوں کے بعد آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی بہت سی برکتیں ہیں اور بہت سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس طرح نماز کے بعد وظیفہ کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، آپ کے پاس رزق ہوگا، انشاءاللہ العزیز عزت ہوگی، رزق ہوگا، پیسہ ہوگا، گھر ہوگا، دولت ہوگی، قرضے سے نجات ہوگی، تمام جو آپ کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تہجد کے ٹائم بھی کرنا ہے تو تعداد یہی ہے، وظیفہ یہی ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے پھر بھی تسبیح کی تعداد اتنی ہے اور وظیفہ بھی یہی ہے۔ اگر عشاء کے بعد کا وظیفہ کرنا ہے تو تب بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجتیں رکھتے ہوئے، اپنی دعائیں رکھتے ہوئے، اپنی پریشانیاں رکھتے ہوئے، جو بھی رزق کو لے کے، کاروبار کو لے کے پریشانیاں ہیں وہ رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 100% اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے اول و آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے تو آپ نے 41 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یہ دونوں نام آپ نے ایک تسبیح میں گنتی کرنے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب 1، یا اللہ یا وہاب 2، یا اللہ یا وہاب 3، ایسے آپ نے ایک تسبیح میں یہ آپ نے گنتی کر کے 41 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی رزق کی پریشانی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے روز کرنے کا معمول بنانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنائیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر رکاوٹ دور ہوگی، ہر بندش دور ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں میں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے اس طرح ہی روز آپ نے یہ وظیفہ کیا کرنا ہے، ان تینوں نمازوں میں سے کسی بھی ٹائم، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے پیسہ مانگنا ہے، آپ کی جو بھی کاروباری پریشانی ہے اس سے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کاروباری بندش ہے، رزق کی بندش ہے، رزق میں برکت ہے، قرض میں ڈوبے ہیں، آپ نے ان ساری حاجتوں کو لے کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے، اپنی جو بھی کاروباری حاجت کے لیے کرے، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی میری ویڈیو کو شیئر کرے، اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العزت ان کے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ وظیفہ آپ نے کرنے کا معمول بنانا ہے، یہ وظیفہ 1-2 دن نہیں کرنا، یہ 5 منٹ کا وظیفہ ہے، یہ آپ خاموشی سے ان تینوں نمازوں کے کسی بھی بعد آپ کر کے آپ اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگیں، دعائیں مانگیں، کاروباری بندش سے، رکاوٹ سے جو بھی ہے وہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری کاروبار
کاروباری بندش دور کر دے، ہماری کاروباری رکاوٹ دور کر دے۔ رزق میں تنگی ہے، گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کریں۔ یقین مانیں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو کرنے کا معمول بنا کے دیکھیں، کبھی بھی آپ کو جو بھی ہے تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جتنا بھی قرض ہے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور رزق عطا ہوتا جائے گا۔ تو لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا، اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔